حضرات گرامی، یہ تھے عالم اسلام کے عظیم و سبی صدالت حضرت مولانا علامہ شاہ نواز فاروقی صاحب۔ اب میں آپ اس پروگرام میں مجھے اپنے نہایت ہی محسن قاری بشیر ابراہیم صاحب ان کی کمی محسوس ہوئی۔ شدید بیمار ہیں، دعا کریں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ میں ان کی طرف سے سب ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ انہوں نے اس گلشن کو سجایا ہے۔ میں بٹو صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ ان کو صحت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سخت نہ رکھے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا یہ پروگرام الحمدللہ یہ اصلاحی پروگرام ہے۔ اس پروگرام سے کسی کو دکھ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے نام نہاد سنیوں کو اس پروگرام سے دکھ ہے۔ میرے بھائیوں، اس نام سے دکھ نہ کرو، اس نام سے محبت رکھو، اس نام سے پیار رکھو، اس نام سے الفت رکھو۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑا عظیم نام ہے، اس سے پیار رکھو، محبت رکھو، الفت رکھو۔ میں نے دیکھا اشتہاروں پہ حضرت سیدنا امام امیر المؤمنین سب حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام کو جو ہے اشتہار سے ہٹایا گیا، پھاڑ دیا گیا۔ لیکن اشتہاروں کو پھاڑنے سے دل سے نام نہیں نکلتا ہے۔ اشتہار پھاڑنے والے یہ چاہتے ہیں کہ سنی کے دل سے معاویہ کی محبت نکل جائے، تو اشتہار پھاڑنے سے یہ محبت نہیں نکل سکتی ہے۔ اور یہ بات میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت امیر معاویہ سے ہماری محبت اس وجہ سے نہیں کہ وہ ان کا الگ کوئی مقام ہے، نہیں، ہماری حضرت امیر معاویہ سے محبت اس وجہ سے ہے کہ حضور نے حضرت معاویہ سے محبت فرمائی ہے، حضور نے محبت فرمائی ہے۔ اور جن سے حضور محبت فرمائے ہم کیوں نہ محبت کریں؟ حضور نے فرمایا من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ۔ میں بات کو دوسری طرف لے کے جاتا ہوں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ کل جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور ایک مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم، کہ جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور سنیوں، معاویہ سے محبت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو کہ تم حضرت معاویہ سے محبت کرتے ہو۔ حضور کی بشارت ہے کہ جس نے میرے صحابی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ سے محبت کرنے کی وجہ سے مجھ سے محبت کی کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں ہماری یہ خوش قسمتی کہ اللہ نے ہمیں صحابہ سے بھی محبت نصیب فرمائی، حضرت میرے معاویہ سے محبت نصیب فرمائی، حضرت صدیق اکبر سے محبت نصیب فرمائی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، خدا کی قسم ہماری خوش قسمتی۔ اللہ نے یہ محبت علماء اہل سنت، علماء دیوبند کو دے دی ہے، اللہ نے یہ عطا کر دی ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ جاتے وقت آپ کے لیے ایک ہم نے مختصر سے انتظام کیا ہے
اکرام کیا گیا ہے آپ کے لیے، وہ ترتیب کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے، آپ میں بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب کا خیال رکھتے ہوئے انتہائی ڈسپلن کے ساتھ آپ کو اپنا اپنا حصہ لے کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ میرے بزرگوں کے لیے دعا کرتے رہنا، اللہ ان کا صحت سلامت رکھے۔ اب تاکہ میں دعوت رسول دیتا ہوں اپنے عزیز خطیب حضرت مولانا عبدالحمید بھٹو صاحب کو، کہ جن کو اکابر نے ایک مشن عطا کیا، جس کو لے کر وہ گلی گلی کوچے کوچے پہنچے اور اکابر کا مشن پہنچایا اور بتلا دیا کہ لوگوں، شراب عشق نہیں بدلی پر جام بدلتے رہتے ہیں۔ کون سی شراب عشق کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ کون سی شراب عشق کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ قرآن کو کھول کے دیکھ ذرا، ہے فرض کرام صحابہ کا۔ اسلام پہ اپنی جانیں دی، یہ تھا اسلام صحابہ کا۔ کوتا ہے نظر تنقیس نہ کر، تو دیکھ امام صحابہ کا۔ نبیوں کے بعد اس امت میں اونچا ہے مقام صحابہ کا۔ کون سی شراب عشق کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے جانوں کی بازی لگا کر کے، جانوں کی بازی لگا کر کے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا وضو، فقط اقنا میں محبت سے محبت کی ہے۔ کون سی شراب عشق جو آج میں اہل سنت والجماعت دیوبندی کو، اہل حدیث کو، بریلوی کو، تمام مکاتب فکر کے علماء کو پلانا چاہتا ہوں کہ ذرا چھڑ دے سارے جھگڑیانوں، آپ مل کے صحابہ دی تعریف کریے۔ انہاں واسطے لمحانوں وضو کرا کے دل انہاں واسطے بسیج کریے، جنہاں تن من دن آقا کا بار دیتا، انہاں واسطے اسیری پڑی کریے۔ اللہ زمانہ دیوانہ مستانہ کے اسی این صدیق 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 کریے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا علامہ عبدالحمید بھٹو صاحب۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، أو كما قال صدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ سبحانك لا علم لنا، اللهم لا علم
لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روضة محمد في الرياض اللهم صل على بلد محمد في البلاد گر جان محمد جو تارے ہیں صحابہ واللہ میں جان سے پیارے ہیں صحابہ یا بسلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جنہوں درود پاک آمد ہے وہ اونچی آواز نہ پڑھے جڑے دوستان بزرگاں نے درود پاک پڑھ رہے ہیں وہ سارے قریب قریب ہو جو تونا سایہ بارہ جنہاں نہیں پڑھے ہو کہ کٹھے ہو جنہاں پڑھے ہو کہ کیا مولوی صاحب پیچھے دے دیا نا میں تے درود پڑھ کر کے پیچھے چلو اشارہ کو بتاؤ بارے ساتھی بھی ہوگی آج ہوگی کہ کھپا پر کرنا ہوگی چاہتا سرو کرو شاباش سیمت کرو قریب قریب پاؤ اے اٹھاؤ نا ہے کہ کیا ہے بہت قریب کر بھی لگے ہیں جی اللہ مجھے کوئی تو باپنا ہے نا کو لائے نا پورے دن آئے نا بھی بندہ بس اپنے گوٹے چھوٹے چھاڑ دے گوٹیاں کے اترا کر بیٹھے میں صحیح کرنا کرو شاباش جلدی کرو دے پڑھو درود پاک پھر اللہم صلی علی محمد انتہائی معزز علماء کرام قابل صد احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں برادر عزیز فاضل مقتدیٰ حضرت مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب صلی اللہ علیہ تعالی اور عزیزم مولانا حافظ غلام اللہ صاحب انہاں دی پرخلوص دعوت دے تھوڑی خدمت حاضری تھوڑے نال مذہبی گفتگو اور تھوڑی زیارت کا شرف حاصل ہو رہے ہیں پہلے میں
7 تاریخ کا انہوں نے وعدہ کیا، پھر اللہ پاک کے خاص فضل و کرم اور دی رحمت نال وہی توفیق نال میں عمرے دی سعادت واسطے جانا سی، میں معذرت کی تھی، اور ان ساتھیوں نے کمال شفقت نال اور میں سمجھنا کہ کچھ زحمت اٹھا کے میرے پابند کیتا کہ تسی ڈیٹ اگے دیو، تسی آؤ گے تے اسی پروگرام پھر رکھا گے۔ اللہ پاک انہوں نے جزائے خیر دے، اور میں 11 تاریخ کو واپس آیا اور عمرے تو بعد پہلی مجلس ہے کہ جہد کا بیان کرنے حاصل ہونا۔ حافظ غلام اللہ صاحب جنہ بزرگاں واسطے دعا دا کہہ رہے سن، میں آغاز تھی دعا گواں اور تسی بھی دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ انہاں بزرگاں کو سب بیماراں دے سمیت صحت کاملہ عاجلہ اینا منڈیا دے سیل کر لو کیوں بول رہے ہیں ادھر جاؤ توڑے گھر کو نہیں ہے جی اتنے تے اللہ دی سکول دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچیاں تو جو پاگل تو مصیبت کو بچایا، وہی وجہ ہے کہ نہ پاگل کو پتہ ہوتا ہے ادب تے اداب کا، نہ بچیاں کو پتہ ہوتا ہے۔ گل غلط نہیں، دیکھو نا بچے نہیں ہونا تو کام ہے کہ مولوی ویک کے دیکھو تے نال ہی سون، بچیاں واسطے مولوی نشے کا کام ہے، مولوی ویکو تے دیکھو۔ اس واسطے بہتر نہیں کیتا ہے کہ بچے جڑے نے انہاں نوں ویلے نال بندہ خدا حافظ کر دے، تسی سونا دے پتر جاؤ جا کے کار سونا۔ دوستو میرے فاضل بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بیان کر کے گئے ہیں، اور سارے دوستان نے میرے ذہن میں ایک عنوان لایا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، منقبت، شان، رفعت، بلندی، اور تے میں کچھ گزارشات تھوڑی خدمت وچ پیش کراں۔ میں تمہیں گزارش کی سی کہ تسی اپنے پردے چھڈ دیو، ایس ظاہر جڑا نا ہے یہ ختم مینوں نہیں اچھا لگتا، اور مسجد ادب کے بھی خلاف، یہ لگتا بندہ مسیحے نہیں اڈے سے بیٹھا۔ میں میرے ساتھ جان لیں گے کہ میں نے پہلا سب کو تھوڑی جی رین واشنگ کرنا دوستان کی، پھر وہ تو بعد میں چاہنا کہ گفتگو جڑی ہے نا وہ ہونی چاہیے، بندہ ٹیڑھا ہوئے ستا پیا ہوئے اس ماحول میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ توجہ تھوڑی میری طرف رہے، تھوڑیاں گلاں تو زیادہ ٹائم لاؤن کی ضرورت نہیں، میں تھوڑی خدمت عرض کرنا چاہتا اس توقع نال کہ جب میرے محبوب علیہ السلام کا نام آئے تھے سارے حضرات محبت نال کہو بولو شاباش بولو، اور گل سمجھ آئے تو پھر بھی کہو۔ دوستو خواب جڑے ہوندے نے نا، خواب ایک انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ، ہر بندے کو خواب جڑے ہوندے نے، ہر بندے کو جڑے خواب آندے نے او دی طبع کے مطابق، او دے مزاج کے مطابق اور او دے خیالات کے مطابق آندے۔ میں خواباں دی اگر تفصیل بیان کرنی شروع کر دیتی تو بہت سارے خواب نے کہ جنہوں نے میں توالد کے ڈر کو بیان نہیں کرتا۔ جڑی گل میں تھوڑی خدمت وچ عرض کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ خواب تے ہر بندے نوں آندے نے، کوئی گناہ گار ہے انہوں بھی خواب آندا ہے، کوئی عابد زاہد ہے انہوں بھی خواب آندا ہے، کوئی امیر ہے انہوں بھی خواب آندا ہے، کوئی غریب ہے انہوں بھی خواب آندا ہے۔ اونے وچوں سم ٹائم بعض اوقات کچھ خواب جڑے نے اے بچیاں نوں اٹھا دیو نا،
یہ نہیں کام کی ایک سے پکاری اور کو نہیں ہے نا پائی اٹھنا نہیں مارنا نہیں مجھے نہ سائڈ تے کرنا ہے کہ ڈبا مارنا ہے اگے نہ پٹھیا کر کے اوتے کو ٹوکرا مار ایک سائڈ چھوچیو ٹوکرا کے بیٹھ تسی کال کھاندے ہو میرے تے میری پھر گل خراب ہو توجہ ہے میری طرف ہر بندے کو خواب ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے کو بھی پاویں گناہگار ہوئے تے پاویں کوئی بندہ نیک ہو کدی کدی کسی کا کوئی خواب سچا بھی ہو جاتا لیکن عام آدمی عابد زاہد گناہگار امام فقیر ولی ہر بندے کے خواب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ کبھی کوئی سچا ہو جائے گا اکثر اوقات لوگوں کو خیالات کے مطابق خواب ہو جو سارا دن سوچنا رات کو وہی بیٹھے لیکن صرف نبی کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ جڑا خواب دیکھے نا نبی وہ جھوٹا نہیں نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا بلکہ نبوت کا کسی بھی نبی کا جڑا کوئی خواب ہے وہ اللہ کے امر حکم اور وحی کا درجہ ہے انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین یہ حضرت یوسف کا خواب ہے ٹھیک ہے نا اٹھے نے تے کہندے نے ابا جی مینو ایک سورج تے ایک چاند تے 11 ستارے سجدہ پہ کرتے ہیں تے اے لمبی تفسیر باپ نے آکھیا پھر اے بھراواں نوں نہ دسی پھر ساری سٹوری چلی پھر جب اے وزیر خزانہ بنے مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام تے اس وقت پھر جب 11 ستارے پر آ گیا تے ماں تے باپ اس ملک دے قانون دے مطابق سر چکا کے گزرے تے حضرت یوسف نے آکھیا ابا جی اب تو میرے رب نے میرا خواب سچا کر جیڑا خواب نبوت جیڑا خواب نبی ہے او خواب اللہ کی وحی کا درجہ رکھتا ہے وہ پورا ہو گئے وہ بھی اندر شک نہیں ہو سکتا اس تو پہلے کا خواب وہ بھی میں اشارہ دے دوں اللہ اکبر یا حی یا قیوم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا اپنے بیٹے کو کی جا کے کیسے جی ایسے سے آیات یاد کی کوئی ہے فلما رأى بلغ معه السعي قال يا بني إني ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھے تو پھر جا کے بیٹے کے خواب بیان کیتا کہ پتر میں اپنی خواب ویکھیا ہے کہ گردن تیری ہے تے چھری میری تے کیا یہ خواب سچا ہوا ہے بولو بولو خواب کی ہوا ہے سچا ہوا ہے میرے دوستوں میں عرض یہ کرنا چاہنا ہے اس نقطے میں ذرا دھیان رہے کہ
نبی دا خواب سورج کی طرح روشن، نبی دا خواب دن دے اجالے کی طرح واضح تے عیان۔ پیغمبر تے نبوت دا کوئی خواب کسی موقع پہ بھی معاذ اللہ تعالی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبوت دے اظہار تو پہلا رویائے صالحہ دا میرے اوتے اس قدر ورود ہویا کہ میں راتی جو خواب وچ دیکھدا سا جنہیں بنو ان میری اکھاں دے سامنے آ گیا۔ نبی دا خواب سچا، بولو سچا کہنا بھی نہیں ہوتا، نبی دا خواب بولو کی ہے نبی دا خواب وحی، نبی دا خواب اللہ دا حکم، نبی دا خواب اللہ دا آرڈر، یا دوجیاں لفظاں چ انج کہہ لو کہ رب نبی نو خواب وچ بخاندے ہی ہوے جو نے کرنا ہوے، جو نے کرنا ہوے۔ سبحان اللہ کو تے اگلی گل کراں، سبحان اللہ۔ او نبی سو نہیں جائے تے سچ ہی ویندا ہے، نبی ستا بھی ہوے تے اسی تے جاگدے بھی ہوئیے تے تاں بھی ساڈی سچ تے نظر نہیں ہوندی، حقیقت تے نظر نہیں ہوندی، نظر خرافات تے ہوئے گی، نظر بکواسات تے ہوئے گی، نظر غلط کماں تے ہوئے گی۔ نبی جاگدا ہوئے تاں بھی سچ دیکھدا ہے، نبی سو جائے تاں بھی سچ دیکھدا ہے، نبی اپنی زبان تو کوئی اللہ دا امر بیان کرے وہ بھی وحی دا درجہ رکھدا ہے، اور نبی سو کے نیند دی حالت میں کوئی دیکھے تے جو دیکھے وہ چیز بھی اللہ دے حکم کے اللہ دے امر دا درجہ رکھدا ہے۔ اللہ اکبر۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے میں تانوں نیندر عطا کیتی، نیندر تاکہ تسی آرام کرو، تاکہ تسی سکون حاصل کرو۔ اور میاں سوندی تے ساری دنیا تے خواباں بھی ساری دنیا دیکھ دیئے، پر آ میں تینوں ایک خواب سناواں۔ ایک کدا خواب ہے، اینو آمنہ دا چن کہندے نے، ایک کدا خواب ہے، اینو عبداللہ دا در یتیم کہندے نے، ایک کدا خواب ہے، اینو امام الانبیاء کہندے نے، ایک کدا خواب ہے، اینو بدر الدجا کہندے نے، ایک کدا خواب ہے، اینو شمس الضحیٰ کہندے نے، ایک کدا خواب ہے، اینو سلطان دین کہندے نے، ایک کدا خواب ہے کہ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، تعمیر اپنا لگ دیئے۔ میرے آقا سو گئے سبحان اللہ، اے میرے پروردگار ایک تیرا محبوب ستا پہ آئے۔ اللہ فرماتے نے آہو ستا پہ ہے، ستا پہ ہے نا میرا محبوب، پر تیرے سونے چ بڑا فرق ہے، تو سو جائے تے وضو ٹوٹ جاندے، میرا نبی سو جائے تے وضو نہیں ٹوٹدا، تو سو جائے تینوں تن دی ہوش نہیں رہندی، من دی ہوش نہیں رہندی، کسے آئے دی ہوش نہیں رہندی، کسے گئے دی ہوش نہیں رہندی، تے میرا نبی ستا بھی ہوے، اکھاں سُتیاں ہوندیاں نے تے دل جاگدا ہوندا، میرے آقا آرام پہ کردے نے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم، اکھ لگی سجدہ میں حرام فرماندیاں نے تے میری نظراں نبوت دے چہرے پر میرے معزز سامعین، اگر میں اے بیان کراں کہ نبی دے چہرے وال تکنا کتنا کتنا عظیم تے کتنا لفظ تے بلندی دا سبب ہے تے پھر میں اے سنوان وچ کھو جاواں گا۔ میں گزارش کرنا چاہنا ام حرام، میں تیری اکھاں تو صدقے جاواں، میں تیرے گھر تو صدقے جاواں، میں تیری چار پائی تے چٹائی تو صدقے جاواں، اور جتھے میری محبوبہ کی آرام کیتا ہے تے میرے محبوب دی اکھ لگ گئی، تھوڑی دیر تو بعد آقا دی اکھ کھلی ہے،
ہن ایک گل تے دسو ہسے کیوں دے مسکرائے کیوں دے اللہ اکبر یا حی یا قیوم اے بظاہر دور کیڑا دے اے میاں تلوار دا دور ہے اے تیر دا دور ہے ایسا دور ہے کہ ڈاچی دی سواری بھی مہیا نہیں ہوندی گھوڑا مشکل نال ملدا ہے کھچر مشکل نال بیٹھن نہیں ملدا ہے گدھے دی سواری مشکل نال ہوندی ہے بظاہر طور تے ایسا ہے کہ نبی دے گھر دے چولہے دے اندر چار
کے تمام خطوخال کو نہیں لا سکتا، ایک اشارہ دے رہا کہ حضرت عمر آدمی نے دیے کہہ دیا نے آقا پھر ایک مہربانی چکر گل جو پکی ہو گئی بھئی وہ جنتی نے جڑے وہ شامل ہو گئے وہ کی نے بولو جنتی 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 تے آقا میں گزارش کرنی دعا چا کرو میں بھی اس سے لشکر میں شامل ہو جاؤں عمل تے بڑے کرنی پر کہ ڈن ہو جائے میرے ہاتھ جنت کا ٹکٹ دے آ جائے میرے ہاتھ جنت کا ٹکٹ دے آ جائے تے حضور مسکرا کے کہہ دے نے تو او دے وچ ہی ہوے گی تو او دے وچ ہی ہوے گی ہن ذرا میری گل نوں ایتھے دینے چ رکھ تے آ میں تینوں دوجے پاسے لے چلا اے کون ہے اینوں معاویہ کہندے نے اچھا اچھا اے کون ہے اے سن 8 ہجری جی کہندے نے جی فتح مکہ دے دن اسلام لے آئے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن فتح مکہ تو 2 سال پہلے ہی اسلام لے آئے سب تو زیادہ مخالفت کی تھی بنو امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جیڑا ڈٹ کے مخالفت کردا سی نا وہ جویں ادھر پکا ہوندا سی جدوں ادھر آوندا سی تے پھر ادھر بھی پکا ہی ہوندا اینا تو کچا کوئی نہیں سی بولو کچا کوئی نہیں سی حضرت عثمان بھی خاندان بنو امیہ دے تے نبی دیاں 2 دھیاں عثمان دے گھر تے حضرت ابو سفیان مکے دے سردار تے چودھری تے قائد تے لیڈر قافلے تجارت نو جان تاوی سردار ابو سفیان نے نبوت کے خلاف لڑائی تے جنگ ہوے تاوی سردار قافلے دا ابو سفیان ساری جنگاں حضرت ابو سفیان نے حضور دے مخالف لڑیاں ابو جہل بھی لڑیاں ابو جہل دے پتر اکرمہ نے بھی لڑیاں توجہ کر بالوال حضرت خالد بن ولید نے بھی جنگاں لڑیاں نبوت کے خلاف پر جدوں کلمہ پڑھیا تے پھر حضرت ابو سفیان بھی پکے ادھر خالد بن ولید بھی پکے ادھر حضرت اکرمہ بھی پکے ادھر سارے مخالفت دیا دنوں دے اندر میرے نبی دے خلاف لڑتے نظر آتے ہیں پر معاویہ مینوں نبی دے خلاف کسی جنگ وچ کھڑا ہویا نظر نہیں آیا ادھر جو سن حضرت ابو سفیان جو ادھر سن ڈٹ کے مقابلہ کی کرے جنگی عہد اس کون سی غزوہ خندق اس کون سی سردار ابو سفیان حضرت اکرمہ بھی ہوتے حضرت خالد بن ولید بھی ہوتے لیکن کسے جنگ ایک تذکرہ نہیں ملے گا کہ اسلام لیان تو پہلا سیدنا امیر معاویہ نے تلوار اسلام کے خلاف استعمال کی تھی اسلام پہلے قبول کرتے اظہار فتح مکہ نے نوائز کی ہے تے میرے دوستوں میں ایک گل پوچھنا چاہنا وہ تے کھجور بڑی شان والی جنہوں نبی دا ہاتھ لگے اور رومال بڑی عزت والا جہدے نال نبی دی نسبت ہو جائے نبی دے شہر دی نسبت ہو جائے میرے معزز سامعین کیا حضرت معاویہ دی فضیلت واسطے کیا حضرت معاویہ دی منقبت واسطے کیا حضرت امیر معاویہ دی شان تے عزت تے توقیر
تسی اپنی آڑتوں دی دکان تے منشی نوں رکھو گے جڑا ہیرا پھیری کرے یہ دیکھو بھگوان کو کہی رہے دکان پہ کسی بندے کو رکھو بڑا بھی اعتماد کرو اللہ ہی جانتے نا وہ کی کرتا ہے بولو نا لیکن تسی بھی اپنی تسلی کرو گے نا کہ منشی امانت والا ہو او نہ ہوگے میں کچھ اور لکھا تے او کچھ اور لکھ چلے تے میرا نبی جی امی ہے لکھیا ہوا پڑھ نہیں سکتا نہ لکھ سکتا ہے نہ لکھیا ہوا پڑھ سکتا ہے اے میرے نبی دی شان ہے بولو اے میرے نبی دی شان ہے اے میرے نبی دی شان ہے کیوں اللہ نے آخیا سونیا نہ تینوں لکھنا آوے نہ تینوں پڑھنا آوے کہ جدو تو بولے لوگ حیرت چ پے کے سمجھتے جان کہ گل تیری نہیں تیرے رب دی ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ہے تو کولو پڑھائی دوجا کہتا پن ہے ان کو لکھنا آؤں ہی نہیں لکھنا آؤں ہی نہیں اے بھی اپنے کولو لکھ کے کہتے نہ لکھنا ہوتا ہے نہ پڑھنا ہوتا ہے کہ اے دی زبان تے اے نہیں بولدا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی اچھا ہے کون ہے اے میرے نبی دا پرسنل سیکرٹری ہے معاویہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نعرہ تکبیر جڑا قابل کھانا ہوے معاویہ کو ادھر آ اے لکھ کے بھیج سم ٹائم قرآن دیا ہے تو دیا نے یہ بھی تو لکھ تاکہ دنیا کو پتہ لگے جدو میں تیرے تے اعتماد کروں جدو میں تیرے تے اعتماد کرنا تو پھر تے گل فنش ہو گئی پھر راستے ختم ہو گیا نا اچھا تے نالے میرے نبی دا رشتہ دار معاویہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ جدو وضو فرماندے سن تے اکثر ڈیوٹی ہوندی سی لوٹا پھڑ کے چھپن دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس تو حدیث میں سب کو بڑے راوی حضرت ابو ہریرہ رائی نانا شروع فرماندے جناب بیا جنے مہاجرین کے انصار نے انصار اپنی کھیتیاں باڑیاں چھوڑ جاتے سن مہاجرین جڑے نے تجارت پہ یا سن دکان کرنی تجارت کرنی نال ان دے کام نہیں کرتے تے میں ویلا تے 24 آور نبی دے نال پھر میں لوگوں کو دسیا نبی بیٹھتے کیویں سن نبی اٹھتے کیویں سن نبی کھاندے کیویں سن نبی پاندے کیویں سن نبی سوندے کیویں سن نبی جاگدے کیویں سن پھر لوگ میں نہیں آ کے کوئی دساں کہ دس تے صحیح نبی دی داڑھی کیویں دی نبی دی زلفاں کیویں دی سن یہ ساری جگہ پھر میں نوٹ کردا سا میں تھوڑا عرصہ نال رہیا پر نال ٹکا کے رہیا ایک لمحہ بھی نبی تو جدا نہیں ہویا تے آقا اٹھے وضو کرنا نہیں تے اج خلاف معمول میرے محبوب نے جدو پیچھوں پر کے دیکھا تے لوٹا ابو ہریرہ کی بجائے حضرت معاویہ نے چکا سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان امیر معاویہ شان امیر معاویہ مولانا عبدالحمید بٹو مولانا عبدالحمید بٹو یہ صاحب بھی ساری زندگی پہلا اس کام سے لائی بھی تینوں مٹانا ہے رب نے کیا تو اپنے ٹل لا تیری اولاد کو مصطفیٰ کے لوٹے نہ چکائے میں رب نہ تو آپ بھی پھر بچے گا سبحان آپ بھی دوڑا لائے گا کیونکہ عقل مند سردار سے نا کوئی ایویں گل نہیں سی عقل مند سردار سی کو لڑ لڑ کے تو سمجھ کسے دن بھی آئی جانی سی نا آئی جانی سی کسے دن سمجھ لوٹا چکے حضرت معاویہ نے تے حضور نو وضو کرایا تے نال آسمان والا منہ کر کے کہنے نے اللہم علمہ الکتاب
یہ راغب مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانات اسے کھولا نہیں کرتے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ ایک پاس 60 کھوتے ہوں، دوسرے پاس 10 بندے ہوں، کھوتے جیت جاتے ہیں تو بندے آ جاتے ہیں۔ امن نام دیتے ہیں تو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ پپا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ اے بیچارے نہ جمہوریت والے نے تو نہ خلافت والے، یہ وشکار نہ ملے۔ اس تو دینا دے پیر نہیں لگے، پر نہیں لگے، امن نہیں، سکون نہیں ہے۔ آج سیٹلائٹ کا دور، آج موبائل کا دور، آج انٹرنیٹ کا دور، پوری دنیا ایک گلوبل ولیج، ایک گاؤں کی حیثیت اختیار کر دی، پھر بھی دھماکے، لوڑے، سب کچھ ایک امیر معاویہ کا دور، ایک فاروق اعظم کا دور آئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 65,64,000 مربع میل میں حکومت کی تھی۔ یورپ تک امیر معاویہ کی حکومت پہنچی، بلاد اسلامیہ کے سٹی پہنچے، اسلام کا پرچم بلند ہویا کہ حضرت امیر معاویہ نے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو زیور نال راستہ کر کے دمشق کے رستے پہ کلیاں توڑ دیتا۔ فرمایا کہ میں دیکھنا چاہنا کہ معاویہ کی حکومت کے اندر اس کٹی عورت والوں پوری نظر میں کون دے گا۔ سیاست امیر معاویہ زندہ باد، سیاست امیر معاویہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ کیا ہو تم اور کیا کر رہے ہو؟ وہ مخلص ہی نہیں، پانی آج سامنے نہیں جاتا، وہ جیسی مرن رہے ہیں۔ میں بھی گھر بیٹھا سوچتا تھا ربا لائے کعبے کے کپڑے پا کے جاؤں، میں تو بھائی تو کی جائے تقریر کرنی ہے۔ کوئی حال ہے؟ نہ لائٹ، نہ گیس، نہ پٹرول، نہ بجلی، نہ امن، نہ سکون، مر جو لوگ اس کو علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ جڑا مولوی نے چھوڑ تو مولوی تیری داڑھی تمہیں وہ ٹکر کے نہیں جنہوں نے شہر چ داڑھی داڑیاں انہیں داڑیاں تھوڑے بھی کیا دے رہے ہو تم قوم؟ کیا اطمینان دے رہے ہو؟ کیا سکون دے رہے ہو؟ دور فاروقی کو دیکھو، فاروق اعظم رات میں قافلے کا پہرا دے رہے دیکھا ہے میں مجھے بچے نے وہ بھی آواز آ انہوں نے قابلہ میں تو نہیں پتا کہ امیر المومنین پہرا دے۔ اوے جنہ حکومتاں دے سربراہ جاگدے ہون اس قوم نو کبھی ڈاکہ نہیں دسیا جنا کو سی آئی ڈی والا ہوئے نا وہ دن اچھا کاری کریا گیا سرکاری صاحب نے آخر میرے رات کو پہرا دے میں دیکھا گا کہ میں نے کی تو جو انہوں نے اکڑنی نہیں ساڑھے کو نے پارلیمنٹ میں سنتے ہوئے بھاجی اٹھو وفا ہو گیا پہرا دے رہا نہیں پہرا۔ ایک بچہ رو رہا ہے اور جا کے زبان کے اندر چپ کے آ کے مروا دیجیے من کے لگ رہا نہیں چلے گا پھر رو دی پھر منع کی تھا پھر رو دی تیزی میں جا کے کہتے ہیں بڑی بری ماں ہے کیوں روا نہیں ہے؟ کہنی گل سن تینوں نہیں پتا میں ادھر دودھ چھڑانی نہ پئی حضرت عمر کہتے ہیں بچہ پہ آدھے نکا جاتے تینوں پہ نہ کہیں کیوں چھڑانی کہنے کہ تینوں نے اس گل کا پتا کہ کسی مدرسی نہ جڑا امیر المومنین نے نا عمر ہے وہ انہاں بچیاں دا وظیفہ شروع کرتا ہے جڑے دودھ چھڑتے ہیں کہ میں دا دودھ چھڑانا چاہ رہی ہوں تاکہ میرا وظیفہ فاروق اعظم نے کھا جا سکو چپ کر کے واپس آئے تے نالے روڈ تے نالے آ کے واہ ہوئے ہوگا تو گھرے کنیاں بچیاں نوں روائے ماں عمر کنیاں بچیاں نوں روائے فجر کی نماز کے بعد سب تو پہلے یہ آرڈیننس جاری کیتا کہ آج کے بعد ہر اس بچے کو
لیکن کام اس نے وہ شروع کیے ہیں جو فاروق اعظم نے شروع کیے. وہاں اگر کوئی امن ہے، لوگ سکھ کا سانس لے رہے ہیں، تو فاروق اعظم کے کیے ہوئے کاموں کی برکت کی وجہ سے. فاروق کی پتہ ہے امن کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے آقا کہنے لگے اللہم علمہ الکتاب. اے میرے رب، اے میرے رب، اس معاویہ نو کتاب دا علم دے. برا نہ منائیے جی، حضور نے حضرت معاویہ کو دعا دیتی کہ حضرت معاویہ نے دنیا کے نصف حصے تو زیادہ حصے نے اسلام کا پرچم بلند 19 سال کی. ٹھیک ہے، گویا کہ جس بندے کو قرآن کا علم ہوئے گا وہ بندہ سیاست کر سکتا ہے، تدبیر مملکت کر سکتا ہے، وہ بندہ نظام صحیح رکھ سکتا ہے. جنہوں نے نماز جنازہ بھی نہ ہوگی، جنہوں نے جارے میں یہی نہ پتہ لگے کہ پوری دن کسی بڑھی فوت ہوئی ہے کہ ماں فوت ہوئی. جنہوں نے کلمہ بھی سیدھا نہ ہوگا، انہیں کو ایک وقت رکھو گے، وہ اپنے پیٹ بھرن گے، وہ اپنے آپ کو سیدھا کرنے گے یا تو ہم سیدھا کریں گے؟ اپنے آپ تباہی اور بربادی ہو گئی. کوئی کسی کو کسی کا درد نہیں، کسی کو کسی کا احساس نہیں. میرے آقا نے تو کیا سی کہ مسلمانوں تسی ایک جسم کی طرح ہو، جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہوئے کہ سارا جسم اس درد نہ کلاٹ محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے. لیکن آج پڑوسی پریشان ہے، پڑوسی کو کوئی پتہ نہیں. بھائی پریشان ہے، بھائی کو کوئی پتہ نہیں. باپ پریشان ہے، بیٹا احساس نہیں کر رہا. بیوی پریشان ہے، میاں احساس نہیں کر رہا. میاں پریشان ہے، بیوی احساس نہیں کر رہی. دوستو اس طرز زندگی کو اگر چھوڑیں گے یہی نتائج و ثمرات نکلیں گے. جنہیں کو کتاب کا علم ہوئے گا وہ دیانتداری نہ صحیح طریقے نہ تدبیر مملکت کرے گا. میرے آقا نے دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب ومکن لہو فی البلاد. توجہ، اے میرے رب کریم، معاویہ نو کتاب دا علم بھی عطا کر تے اینو شہرہ تے حکومت بھی عطا کر. اینو شہرہ تے بولو اینو شہرہ تے حکومت بھی عطا کر. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم دے دور شام دے گورنر سن. آپ نے حضرت عمر کو درخواست کی تھی کہ میں رومیہ کے مقابلے میں فوج تیار کر کے بحری بیڑا تیار کر کے جنگ کا آغاز کرنا چاہنا. حضرت فاروق اعظم نے اجازت نہیں دیتی. دور عثمانی کے اندر آپ نے پھر ریکویسٹ کی تھی. آپ کی درخواست امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان نے قبول کی تھی. جب ادھر شرف قبولیت ملیا تے اسلام کے اندر ٹیکنالوجی کی سب تو پہلی بنیاد، سب تو پہلا بحری بیڑے دا، جنگی بحری بیڑے دا جڑا آغاز، آج جڑے بیڑے وہ کتوں چلتے ہیں تو توڑے کے پاکستان تک پہنچ جاتے ہیں. یہ ابتدا، یہ شروعات، یہ آغاز کیتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ. اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا خواب پورا ہویا امیر معاویہ کے. اللہ کیوں ہویا؟ فرمایا اس لیے ہویا کہ یہ اللہ دا امر ہے تے اللہ دی وحی ہے. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. اور اس پہلے پہلی بیڑے کے اندر حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ شامل نے اور اوتھے خچر دی سواری تے بیٹھیاں نے. اودے تو گریاں تے شہید ہو گئیاں. میرے معزز سامعین، امیر معاویہ میرے نبی دا صحابی ہے. امیر معاویہ میرے محبوب دی بشارت دا مستحق ہے. امیر معاویہ میرے نبی دا پرسنل سیکرٹری ہے. امیر معاویہ میرے محبوب
یا اللہ سب قرآن میں بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما،